کہ جن کے نام کی محفل سجائی گئی ہے ان کی روح آج یہاں موجود ہے. پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ. یہ کانوپور کی بستی کوئی چھوٹی بستی نہیں ہے. مرشد آباد ڈسٹرکٹ کی ایک انمول بستی ہے. کسی بستی کو لوگ جانے پہچانے یا اس کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن کانوپور کو ضرور جانتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ غوث و خواجہ کے ماننے والے رہتے ہیں، شہید کربلا آقا حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان اعلی حضرت کے ماننے والے رہتے ہیں، کٹرا کے شہنشاہ سرکار مسرور ملت کے دیوانے رہتے ہیں. اور یاد رکھو نبی کا غلام جہاں رہتا ہے وہ اکیلے نہیں رہتا. دیکھنے میں کوئی بھی نبی کا غلام ایک ضرور نظر آتا ہے، لیکن اپنے تئیں وہ ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے، ایک دفتر کی حیثیت رکھتا ہے. میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دوں گا. مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے شاعر اسلام حضرت شہباز رضا نوری کلکتوی سے ان کا نرالا کلام سماعت کیا. وقت کی تنگی دامن گیر رہی، پھر بھی انہوں نے پڑھا. ان سے پہلے آپ لوگوں نے راج محل سے آنے والے ایک جواں سال خطیب کی خطابت سنی. بنگلہ بختہ حضرت مولانا احسن الزمان صاحب کی بھی تقریر سنی، اور پھر شہکار ترنم حضرت ارمان علی سلمہ کی بھی نعت خوانی آپ نے سنی، اور بیچ بیچ میں آپ کے اور ہمارے سبھوں کے کرم فرما حضرت مولانا زبیر صاحب. میں ان کو اب تک شہدا پور کے حوالے سے ہی جان رہا تھا. آج ہی رات مجھ کو پتا چلا کہ شہدا پور سے انہوں نے ٹرانسفر لے لیا ہے اور کانوپور ہی آ گئے ہیں. چلیے، پورا علاقہ کلیمی باغیچہ ہے، بولو نا بھائی. مرشید آباد سے لے کے مالدہ تک، مالدہ سے لے کے بیر بھوم تک، بنگال سے لے کر کے جھارکھنڈ تک، جھارکھنڈ سے لے کے اتر پردیش تک، یہ کلیمی باغیچہ کے پھول ہیں چاروں طرف. جہاں ان کی طبیعت چاہے وہاں جائیں اور پھول کی خوشبو کو سونگھ لیں اور مشام جاں کو معطر کر لیں، یہ ان کی مرضی ہے. بہرحال آئیے میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے شروع کروں. یہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں. ان لوگوں کے بیچ کتنی دیر مجھ کو بولنا ہے اور کتنی دیر آپ کو سننا ہے، میں ابھی خود بھی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں، اور آپ لوگ پتہ نہیں انتظار میں ہیں شاید کہ جلدی ختم ہو، جلدی گھر جائیں. ایسا ہے کیا؟ بولو بابو، ایسا کچھ ہے نہیں نا؟ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھ سے کہیے یا نہ کہیے، ہو سکتا ہے آپ شرمندہ ہوں. مولانا زبیر صاحب سے آہستہ سے کہہ دیجئے گا. درجنوں تقریر میں آپ رہے اور ان کے اشارے سے ان کی نقابت والے جلسے میں پروگرام چلتا رہا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. تو آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مرتبہ جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی، جھوم کر پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس نے پوری دنیا کو تخلیق بخشی. پیدا کرنے والا اللہ ہے. انسان کو اسی نے پیدا کیا، جنات کو اسی نے پیدا کیا، فرشتوں کو اسی نے پیدا کیا، زمین اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنایا. لیکن ایک مخلوق ہے فرشتہ کی، جس مخلوق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان میں
مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتی ہے، لیکن فرشتہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. فرشتہ نہ مرد ہے اور نہ عورت ہے، ایک الگ قسم کی مخلوق ہے. لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تخلیق فرما دی. فرشتہ مرد بھی نہیں اور بولیے عورت بھی نہیں. لیکن آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ بندے نے سبحان اللہ کہا. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ بندے نے بولیے گناہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتہ اسی دنیا میں موجود ہے، اسی زمین کے اوپر ہے، آپ کے اگل بگل میں ہے، آپ کے علاقے میں ہے، آپ کی بستی میں ہے، آپ کے گھر کے کنارے ہے، آپ کی محفل میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، آپ کے مدرسے میں ہے، آپ کی خانقاہ میں ہے. آپ نہ فرشتے سے دور ہیں نہ فرشتہ آپ سے دور ہے. بولو نا بھائی سبحان اللہ، جھوم کے بول دو سبحان اللہ. فرشتہ کو اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ لگا دیا ہے. ہم فرشتے سے الگ ہو نہیں سکتے. آپ ہیں مرد، آپ کے گھر کی عورت ہے عورت کے ساتھ بھی فرشتہ، مرد کے ساتھ بھی فرشتہ. فرشتہ سے کوئی مرد الگ نہیں، فرشتہ سے کوئی عورت الگ نہیں. تو یہ فرشتہ جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا، انہی فرشتوں میں سے دو فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا کہ بندوں کے دائیں اور بائیں کندھوں پر رہو. دائیں کندھے والا نیکی لکھنے پر مامور اور بائیں کندھے والا گناہ لکھنے پر مامور. جب تک بندہ نیکی کرے تو وہ نیکی لکھتا رہے، جب بندہ گناہ کرے تو گناہ لکھتا رہے. لیکن جیسے بندے کی موت ہو جائے، اب نہ وہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی. فرشتے کا کام ختم، کھاتا کلوز، اب کچھ لکھنا نہیں. تو جس فرشتے کو آپ کے ساتھ میرے ساتھ اللہ نے مقرر فرما دیا تھا، جب میری اور آپ کی موت ہو گئی، اب گناہ بھی نہیں نیکی بھی نہیں، تو فرشتے کا کام تو ختم. اب وہ فرشتہ کرے گا کیا؟ اس سلسلے میں ایک کڑی سن لو، پھر جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک میں آپ کو پہنچا دوں. جھوم کے بول دو سبحان اللہ. کتھاٹا বুঝতে পারছেন؟ আরে বলো বাবু, কথাটা বুঝতে পারছেন? যতদিন পর্যন্ত আপনি আছেন অতদিন পর্যন্ত, আরে বলিয়ে না, আপনার সঙ্গে ফেরেশতা আছে. अरे बोलिए ना. और जब आपकी मौत हो गई, फरिश्ता तो है लेकिन काम खत्म. अब वो फरिश्ता करे क्या? रब की बारगाह में दुआ करता है, परवरदिगार जिस बंदे के साथ तूने मुझको लगा रखा था उसको तो तूने मौत दे दिया. जब तक वो जिंदा था नेकी बदी होती रही, हम लिखते रहे. या अल्लाह अब तो उसकी मौत हो गई, अब करें क्या? रब की तरफ से जवाब मिलता है. वो जवाब को सुनना पसंद करोगे भाई? अरे पसंद करोगे? जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह. आप लोग भी पसंद करेंगे? झूम के बोल दीजिए माशा अल्लाह. हजरात, मरने वाला मोमिन मरा, मरने वाला ईमानदार मरा, मरने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा मरा, मरने वाला रसूल कौनैन का आशिक मरा,
مرنے والا غوث و خواجہ کا دیوانہ مرا، مرنے والا نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والا مرا، مرنے والا ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا مرا، مرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا مرا، مرنے والا برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنے والا مرا، مرنے والا بڑوں کا ادب کرنے والا تھا، مرنے والا چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھنے والا تھا، مرنے والا یتیموں کا نگہبان تھا، مرنے والا زبان کو گالیوں سے بچا کے رکھنے والا تھا، مرنے والا شراب سے دور رہنے والا تھا، مرنے والا گالیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا تھا۔ ایسے مرنے والے کے مر جانے کے بعد رب اپنے ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے فرشتوں اب تو وہ مرنے والا مر گیا، تم پوچھتے ہو کہ پروردگار اب ہم کیا کریں، تو تمہارے لیے یہی کام ہے کہ بندہ مسجد میں رہتا تو تم اس کے ساتھ مسجد میں رہتے، بندہ مدرسے میں جاتا تو تم بھی اس کے ساتھ مدرسے میں جاتے، بندہ خانقاہ میں جاتا تو تم اس کے ساتھ خانقاہ میں جاتے، بندہ کام کاج کے لیے نکلتا تو تم بھی اس کے ساتھ نکلتے، بندہ عبادت میں مصروف ہوتا تو تم اس کے ساتھ رہتے۔ اب جب زمین کا کام اس نے ختم کر لیا ہے اور اس کے گھر والوں نے قبرستان میں لے کر کے دفن کر دیا ہے، اب اس کا وجود قبر کے اندر ہے، اب اس کا وجود مٹی کے اندر ہے، اب وہ قبر میں مدفون ہے، تو پروردگار عالم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے فرشتوں جب اس کی دنیاوی زندگی میں پل پل تم اس کے ساتھ رہے، اب مرنے کے بعد اس کا ساتھ نہ چھوڑو بلکہ اس کے قبر کے اوپر معمور ہو جاؤ اور صبح قیامت تک اس مومن کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاء اللہ۔ حضرات مکرم اب آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، حضرات آج کا یہ کانوپور کا جلسہ کیا نام رکھا آپ نے جلسے کا؟ جشن کلیمی۔ ارے بولو نا بھائی، یہی نام رکھا نا، جشن کلیمی آپ نے نام رکھا۔ اور صرف یہ کانوپور میں جشن کلیمی نہیں ہو رہا ہے بلکہ شیدا پور میں دیکھو تو جشن کلیمی، خضر پور میں دیکھو تو جشن کلیمی، اصغر پارہ میں دیکھو تو جشن کلیمی، اہیرن میں دیکھو تو جشن کلیمی، مالدہ میں دیکھو تو جشن کلیمی۔ حضرات ہر جگہ بزرگان دین کے نام کا جلسہ، کہیں جشن غوث اعظم، کہیں پہ جشن غریب نواز، کہیں پہ جشن اعلیٰ حضرت، کہیں پہ جشن کلیمی، کہیں پہ جشن مارہروی، کہیں پہ جشن بریلی، کہیں پہ جشن کربلا، کہیں پہ جشن حسین، کہیں پہ جشن حسن، کہیں پہ جشن صدیق اکبر، کہیں پہ جشن عمر فاروق، کہیں پہ جشن عثمان غنی، کہیں پہ جشن علی مرتضیٰ۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ سن لیا آپ نے کہ مومن کی قبر کے اوپر فرشتے معمور ہیں، مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے مانگتے رہیں گے۔ حضرات یہ حکم میں نے کسی خاص بندے کے لیے نہیں سنایا، مومن بندے کے لیے سنایا، یعنی آپ کے لیے سنایا، اپنے لیے سنایا، ان کے لیے سنایا، ان کے لیے سنایا۔ تو اے جشن کلیمی منانے والوں، یہ مت سمجھنا کہ ہم اگر اپنے اس کانوپور میں مسرور میاں کے نام کا جلسہ نہیں کریں گے تو ان کی قبر میں رحمت نہیں اترے گی، اگر دولہا میاں کے نام کا جلسہ نہیں کریں گے تو ان کی قبر میں رحمت نہیں اترے گی، اگر غوث اعظم کے نام کا جلسہ نہیں کریں گے تو ان کی قبر میں رحمت نہیں اترے گی، غریب نواز کے نام کا جلسہ نہیں کریں گے تو ان کی قبر میں رحمت نہیں اترے گی۔ نہیں، مومن جتنے پائے کا ہوتا ہے، مومن جتنے فضل والا ہوتا ہے، مومن جتنی قابلیت رکھتا ہے، مومن جتنے بڑے رتبے والا ہوتا ہے، اس کی قبر میں اتنی زیادہ رحمتیں اترتی ہے۔ اس لیے جشن کلیمی منا کر ہم اپنے آقا مسرور میاں کا کچھ بھلا تو نہیں کر سکتے، ہاں اس رحمت والے بندے خدا کا ذکر کر کے ہم اپنے گھر میں رحمتیں اتار
سکتے ہیں, ہم اپنی بستی میں رحمتیں اتار سکتے ہیں. اسی لیے سنی کے مقدر میں ہے کہ سنی کبھی غوث اعظم کا جشن مناتا ہے, کبھی غریب نواز کا جشن مناتا ہے, کبھی جشن کلیمی مناتا ہے, کبھی جشن کربلا مناتا ہے, اور ان اللہ والوں کے صدقے میں خدا کی رحمتیں مانگ کر کے اپنی بستی کو منور و مجلہ کرتا ہے. حضرات مکرم, میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بزرگان دین کے نام کا جلسہ کیوں منایا جاتا ہے. اب آئیے میں آپ کو کچھ تاریخی بات بتانے کے لیے آپ کو میں لے چلنا چاہتا ہوں. چلیں گے میرے ساتھ؟ ارے بولیے نا بھائی پیار سے سبحان اللہ. اپنی معلومات پر اپنے نالج میں اضافہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا. کب پیدا فرمایا؟ روایت یہ ملتی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیدا ہونے سے 60,000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو وجود بخشا. ارے جھوم کے بول دیے سبحان اللہ. 60,000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو وجود بخشا, اور یہ فرشتے آسمانی دنیا میں رہا کرتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ ارے بولے کہاں رہتے تھے؟ آسمانی دنیا میں رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنا دیا تھا, مگر آسمانی دنیا مسکن ہے فرشتوں کے لیے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ. اب یہ زمین پہ کون رہتا تھا؟ آپ سے اور ہم سے پہلے, بابا آدم سے پہلے جنات اس زمین پہ رہتے تھے. زمین کے چپے چپے میں جنات رہتے تھے. حضرات جنات بھی مخلوق ہے, فرشتہ بھی مخلوق. فرشتہ کا مسکن آسمان اور جنات کا مسکن, ارے بولیے بولیے, زمین. لیکن معاملہ کیا تھا؟ جنات آپس میں لڑتے تھے, آپس میں جھگڑتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے, خون بہاتے تھے, خون ریزیاں مچاتے تھے. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو زمین سے نکالا. اور وہ کیسے کہ جنات میں ایک بہت بڑا جن جس کا نام ابلیس ہے, اس کا نام عزازیل تھا. وہ بڑا پڑھا لکھا, بہت بڑا عبادت گزار, اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں. اس وقت تک وہ اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود قرار نہیں دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابلیس کو حکم دیا کہ تم کچھ فرشتوں کو لے جاؤ, فرشتوں کی جماعت کو لے جاؤ, اور زمین پر جا کر جنات کو رگڑنا شروع کرو, جنات کو بھگانا شروع کرو. ابلیس لے کر کے فرشتوں کی جماعت کو آیا, اور جب زمین پر فرشتے آ گئے تو جنات کو بھگانے کی کوشش کیا. روایت یہ ملتی ہے عام زمین کو چھوڑ کر جنات پہاڑوں میں جا کے بسیرا کرنے لگے, کھنڈروں میں جا کے بسیرا کرنے لگے. چنانچہ جگہ خالی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جو فرشتے آئے تھے زمین پر, خدا نے فرمایا تم زمین پر رہو, اور جو فرشتے آسمانی دنیا پر تھے خدا نے فرمایا تم آسمانی دنیا پر رہو. گویا کہ فرشتے آسمانی دنیا پہ بھی ہیں اور زمین کی دنیا پہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات سے زمین کو خالی کروا لیا. اب یہ جنات پہاڑوں میں جا کے بسیرا کرنے لگے, کھنڈروں میں جا کے بسیرا کرنے لگے, ٹاپو کی جگہ پہ جا کے بسیرا کرنے لگے. وہ آج بھی وہاں موجود ہیں, لیکن یہ جگہ خالی ہو گئی. اور جب جگہ خالی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اس زمین پہ اتار دیا. ارے بولیے کس کو اتارا؟ ارے بولے کس کو اتارا؟ حضرت آدم کو. آدم کون؟ ابو البشر, ہم سب کے باپ. اور جب حضرت آدم آ گئے اس روئے زمین پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تعداد میں اضافہ فرمایا. اور جب اضافہ فرمایا حضرت حوا اور حضرت آدم سے انسان پھیلتے رہے, پھیلتے رہے, پھیلتے رہے. پھیل پھیل کر انسانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ اتنی ہو گئی کہ اب آج زمین کا حصہ تنگ ہونے لگا کہ اب گھر پر گھر, گھر پر گھر, گھر پر گھر, 2 مالا, 3 مالا, 4 مالا, 5 مالا, 8 مالا, 20 مالا, 25 مالا, 50 مالا, 80 مالا,
90 مالا. اب یہ گھر پر گھر، گھر پر گھر، گھر پر گھر بننے لگے. ارے بولیے نا بھائی، بنانے والا کوئی دوسرا تھوڑی ہے، آپ ہی لوگ تو ہیں. ارے پورے ہندوستان میں پھیل کے آپ ہی لوگ تو بناتے ہیں. جہاں جس علاقے میں چلے جاؤ، بلڈنگ کون بنایا بھائی؟ کا مرشید آباد کے مستری بنائے. حیدرآباد جاؤ تو مرشید آباد، کرناٹک جاؤ تو مرشید آباد، بنگلور جاؤ تو مرشید آباد، گوہاٹی جاؤ تو مرشید آباد، سکم جاؤ تو مرشید آباد. ارے کہاں مرشید آباد نہیں ہے؟ مرشید آباد والوں کا جگر بہت مضبوط ہے. ہمیں اونچی عمارت دیکھنے کے لیے ٹوپی اتار کے ہاتھ میں لینے کی نوبت آتی ہے، تب کہیں اونچی عمارت دیکھ پاتے ہیں. یہ مرشید آباد کا نوجوان بانس باندھ کے چڑھ جاتا ہے. ارے اتنی ہمت کہاں سے لائے بھائی؟ ہم ٹوپی ہاتھ میں لے کر دیکھیں چھت کہاں ہے، پیلر کہاں ہے، اور تم بانس باندھ کر کے چڑھ جاؤ. اسی چڑھو نہیں، بانس باندھ کے چڑھ کے ہاتھ چھوڑ دو، اور ایک ہاتھ میں کرنی، دوسرے ہاتھ میں، ارے کیا کہتے ہیں اس کو، پاٹا. ایک ہاتھ میں کرنی، دوسرے ہاتھ میں پاٹا لے کر کے کام انجام دو. اور اتنا اچھا انجام دے دو، اتنا اچھا انجام دے دو کہ کام کر کے فنش کر کے چلے آؤ. تم نے اپنا نام بھی کہیں نہیں لکھا کہ سعید الاسلام، حسیب الشیخ، کہیں بھی نام نہیں لکھا، صرف فنش کر کے چلے آئے. اب حیدرآباد آنے والا، لندن سے کوئی آیا، امریکہ سے کوئی آیا، کرناٹک آنے والا، بھوٹان سے کوئی آیا. اب وہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کاشتا کے کورے چھے، تو گھر والا سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہے کہ مرشید آباد کا مستری کیا ہے. حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ زمین پہ انسان پھیل گئے. اب یہاں پہ میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں لے کر کے آ رہا ہوں. توجہ کہ جنات کو بھگایا گیا اس زمین سے قتل و غارت گری کی وجہ سے، خون بہانے کی وجہ سے، گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، لڑائی جھگڑا کرنے کی وجہ سے. رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ، جنات کو وہاں پر بسایا تھا میں نے، لیکن یہ جنات بجائے یہ کہ میری عبادت کریں، یہ تو جھگڑا کرنے میں لگے ہیں، خون بہانے میں لگے ہیں، گالی گلوچ کرنے میں لگے ہیں. ان کو زمین سے ہٹا دو، خالی کروا دو. گالی دینے والے کے لیے زمین پہ جگہ نہیں، خون بہانے والے کے لیے زمین پہ جگہ نہیں، دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کھانے والے کے لیے زمین پہ جگہ نہیں، دوسروں کے ساتھ بددیانتی کرنے والے کے لیے زمین پہ جگہ نہیں. اس کو پہاڑوں میں بھیج دو، پتھر کے اوپر رہے گا، کھنڈروں میں بھیج دو، گڈھے میں رہے گا، ٹاپو میں بھیج دو، اونچی جگہ پہ رہے گا، زمین پہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے. اے مرشید آباد کے مسلمانوں، جن وجوہات کی بنیاد پر فرشتوں نے جنات کو زمین کے اوپر سے رگیدا تھا اور ان کو بھگایا تھا اور انسانوں کو یہاں پر آباد ہونے کا موقع ملا تھا، تو بولو آج ہماری اسی زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. خون بہانے کا کام جنات کا تھا، آج انسان خون بہا رہا ہے. گالی گلوچ کرنے کا کام جنات کا تھا، آج گالی گلوچ انسان کر دے رہا ہے. دوسروں کا مال ہڑپ کر کے کھانے کا کام جنات کا تھا، آج انسان مال ہڑپ کر کے کھا رہا ہے. دوسروں کی برائی کرنے کا کام جنات کا تھا، آج انسان کرتا نظر آ رہا ہے. بے حیائی والا کام کرنے کا، بے حیائی والا کام کرنے والا جنات تھا، آج انسان کرتا نظر آ رہا ہے. اے لوگوں، ایسے عالم میں آپ کی اور ہماری اصلاح کرے گا کون؟ 1400 سال پہلے آخری نبی آ کے چلے گئے، 63 برس کی زندگی مصطفیٰ نے مکے اور مدینے میں گزاری. اب دوبارہ پیارے نبی دنیا میں تشریف لانے والے نہیں، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. اب ایسے عالم میں کون ہے جو ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو؟ کون ہے جو ہمیں راہ حق بتائے؟
کون ہے جو ہمیں درست طریقہ بتائے؟ کون ہے جو ہمیں اچھا اور برے کی تمیز کرنے کا سلیقہ سکھائے؟ کون ہے جو ہمیں دنیا والوں کا حق بتائے؟ کون ہے جو ماں باپ کے حقوق بتائے؟ کون ہے جو بڑوں کا ادب بتائے؟ کون ہے جو چھوٹوں پر شفقت کی نظر رکھنے کا طریقہ بتائے؟ کون ہے جو ہمیں حلال کمانے کا طریقہ سکھائے؟ کون ہے جو ہمیں ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنا سکھائے؟ کون ہے جو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا فلسفہ سمجھائے؟ کون ہے جو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بتائے؟ کون ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا فلسفہ بتائے؟ کون ہے جو ہمیں قل ھو اللہ احد کا معنی اور مطلب سمجھائے؟ کون ہے جو ہم جیسے گم گشتگانے راہ کو اٹھا کر کے ہدایت کا راستہ دکھا کر ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے تو رب کی طرف سے آواز آئی، میرے بندو، آدم سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو میں بھیجتا رہا، لیکن اب میرا آخری نبی جب چلا گیا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی تو جانے والا نہیں۔ ہاں قیامت تک تمہیں ہدایت دینے والے کی ضرورت پڑے گی، تو اب نبی تو نہیں جائیں گے۔ ہاں نبی کی امت میں کوئی غوث بن کر کے جائے گا، کوئی خواجہ بن کر کے جائے گا، کوئی ولی بن کر کے جائے گا، کوئی کتب بن کر کے جائے گا، کوئی صالح بن کر کے جائے گا، اور وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ تو اے مرشد آباد والو، یہ تمہاری قسمت کا حصہ تھا۔ اے مالدہ والو، یہ تمہاری قسمت کا حصہ تھا۔ اے بنگال والو، تمہاری قسمت کا حصہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے اس علاقے میں پروردگار عالم نے کبھی ہدایت کے لیے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا، تو کبھی کٹرا کے دولہا کو بھیجا، کبھی کٹرا کے مسرور کو بھیجا، اور آج حضور مسعود ملت تشریف لاتے ہیں، بریلی سے شاہ جمال ملت تشریف لاتے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین، یہ بزرگان دین، یہ پیران طریقت، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جنات کو بھگایا گیا ہے وہ نشاندہی کر دے اور سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اور جب بندہ جھک جائے گا تو یہی زمین مرنے سے پہلے بھی اپنی رہے گی اور مرنے کے بعد بھی یہی زمین اپنی ہی رہے گی۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات کوتھاٹا بوجھتے پارچین، ارے بولیے بھائی کوتھاٹا بوجھتے پارچین، آج ہمارے یہاں خون ریزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، خون ریزی تو ایسی ہو رہی ہے کہ 3 کٹھا 4 چھٹاک زمین میری اور 3 چھٹاک 4 چھٹاک زمین میرے بھائی کی، اور جب امین آیا ناپنے کے لیے تو 2 چھٹاک زمین کم ہو گئی۔ امین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ناپنے والے کو؟ ارے بولیے نا امین آیا ناپنے کے لیے تو 2 چھٹاک زمین کم ہو گئی، اور جب 2 چھٹاک زمین کم ہو گئی تو ہم دونوں بھائی مل کے اگر کمپرمائز کر لیں کہ چلو 4 چھٹاک میرا 4 چھٹاک تمہارا، جب 2 چھٹاک کم ہے تو تم بھی 3 لے لو ہم بھی 3 لے لیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں؟ ارے بولو حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بولو نا۔ مگر میں ماننے کو تیار نہیں، میرا بھائی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ میرے پیچھے میرے 4 لڑکے کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے بھی ان کے 3 لڑکے کھڑے ہو گئے، میرے پیچھے میرے سالے کھڑے ہو گئے، میرے ساڑو کھڑے ہو گئے، ان کے پیچھے ان کے سالے کھڑے ہو گئے، ان کے ساڑو کھڑے ہو گئے۔ یہ رات کے وقت میں ہم دونوں آپس میں لڑے، خوب گالی گلوچ دیے ایک دوسرے کو۔ صبح میں بھی اپنے کام میں نکل گئے، یہ بھی اپنے کام میں نکل گئے، بالکل میدان خالی، میری بھی بیوی نکل گئی، ان کی بیوی بھی نکل گئی۔ اب رات کا جھگڑا مردوں کا اسٹاپ نہیں ہوا، اب مردوں سے نکل کے عورتوں میں چلا آیا۔ اب جیسے میں کام سے باہر سے آیا شام میں، میری بیوی کا دیکھا تھوبڑا بھسکا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تمہارے بھائی کی بیوی نے تھوبڑا بھسکا دیا۔ اور جب شام کے وقت میں یہ کام آئے تو دیکھا کہ کن پٹی لال ہے ان کی بیوی کا۔ ارے کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ آئی تھی مار کر کے گئی۔ اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں بھی تھانہ پہنچ گئے، بھی تھانہ پہنچ گئے۔
اور جب دونوں تھانہ پہنچ گئے تو حالات کیسے بنے؟ دودھ شریک بھائی ہیں، میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر لکھوایا، انہوں نے میرے خلاف ایف آئی آر لکھوایا. میں نے ایک وکیل کھڑا کیا سونا چاندی کا زیور بندک رکھ کے، انہوں نے بھی ایک وکیل کھڑا کیا. اب وکیل مجھ سے بھی ٹان رہا، ان سے بھی ٹان رہا ہے، مجھ سے بھی ٹاننا، ان سے بھی ٹان رہا ہے. ڈیٹ آگے بڑھاتا جا رہا ہے. جون کا 26 تاریخ ڈیٹ مل گیا. جب دونوں کام بند کر کے 26 کو گئے تو پتا چلا کہ اگست کا 3 تاریخ ملا. 4000 مجھ سے بھی لے لیا، 4000 ان سے بھی لے لیا. حضرات 2025 بھی گزر گیا، اب 26 جیسے آیا، اب ہم دونوں میں سلام بند، بات بند. 3 عید آ کے چلی گئی. میرے گھر پہ گاؤں والے سوئی کھائے مگر میرا بھائی آ کے کھا نہیں سکا. ان کے گھر پہ بستی والے سوئی کھائے مگر میں جا کے کھا نہیں سکا. عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے گیا، گاؤں والوں سے گلے ملتا رہا لیکن بھائی سے سائٹ ہو گیا. یہ بھی گاؤں والوں سے ملتے رہے، مجھ جیسے بھائی سے سائٹ ہو گئے. کیا معاملہ ہے؟ ایک چھٹاک زمین. ارے بولو بھائی، ایک چھٹاک زمین، ایک چھٹاک زمین. اس ایک چھٹاک زمین کی قیمت ہے 48,000، لیکن وکیل کو میں بھی دے دیا ہوں 30,000 اب تک، یہ بھی دے دیے 30,000 اب تک. 48,000 کی زمین کو بچانے کے لیے 60,000 کا خرچہ ہو گیا مگر مسلمان کو پتا نہیں. اے مسلمانوں، خواب غفلت سے باہر نکلو. جن وجوہات کی بنیاد پر جنات کو نکالا گیا تھا وہ وجہ اپنے محلے میں آنے نہ دو، اپنے خاندان میں آنے نہ دو. عورتیں اگر میری بات کو سن نہیں ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں. اسلام صرف مردوں کا حق نہیں دیتا، اسلام عورتوں کو بھی حق دیتا ہے. اور کٹرا سے آنے والے دولہا صرف نماز روزہ کی تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، حضور مسرور ملت صرف روزہ رکھنے کا طریقہ بتانے نہیں آئے تھے، صرف قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. حضور مسعود ملت آج جو تشریف لاتے ہیں صرف احکام حج بتانے کے لیے نہیں آتے، زکوٰۃ کا طریقہ بتانے نہیں آتے، بلکہ اسلام کا طریقہ بتانے آتے ہیں. اور اسلام کے طریقے میں بہت بڑا طریقہ نماز کا ہے، بہت بڑا طریقہ روزے کا ہے، بہت بڑا طریقہ حج کا ہے، بہت بڑا طریقہ زکوٰۃ کا ہے. مگر نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز قائم کرنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج میں جانے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے دیکھ لو میرے گھر میں میری ماں تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا باپ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا بھائی تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا پڑوسی تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. اگر یہ ناراض رہے اور رب کی بارگاہ میں جھک گئے تو رب کی رحمت کہے گی بندہ اٹھا سر، میری بارگاہ میں سجدہ پیش کرنے والا جا پہلے اپنی ماں کو راضی کر کے آ، اپنے باپ کو راضی کر کے آ، اپنے بھائی کو راضی کر کے آ. جن کا حق مارا ہے ان کو حق دے کر کے آ، جن کے حقوق کو داب کے رکھا ہے وہ حقوق کو ادا کر کے آ. جب تو حقوق العباد سے فارغ ہو جائے گا، اب حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تیرے سجدوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ارے بولو نا بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو. یہ مسلمان خواب غفلت سے کب بیدار ہوگا؟ بڑے بڑے جلسے کر لینے سے سدھار پیدا نہیں ہوتی. جلسہ کرنے سے پہلے سدھار پیدا کرنے کی نیت رکھنی پڑتی ہے، اسلام سیکھنے کی نیت رکھنی پڑتی ہے. اور وہ فلسفہ میں جو آپ کو دے رہا ہوں وہ فلسفہ میرا سخاوت حسین برکاتی کا کوئی ذاتی فلسفہ نہیں ہے، وہ فلسفہ اسلام کا فلسفہ ہے. جس فلسفے کو میرے مصطفیٰ پیارے نے 13 برس تک مکے میں عام کیا تھا اور 10 برس تک مدینہ المنورہ میں عام کیا. اور فلسفے کو پیش کرتے ہوئے جب رکاوٹیں سامنے آئی تھی تو ان رکاوٹوں کو دفاع کرنے کے لیے مصطفیٰ ضرورت پڑی تھی تو جنگ بدر میں بھی، میدان بدر میں بھی گئے تھے، ضرورت پڑی تھی تو میدان احد میں بھی گئے تھے، ضرورت پڑی تھی تو میدان خندق میں بھی گئے تھے. اور جیسے نبی مکرم کی آنکھیں بند ہوئی تھی تو اسی فلسفے کو لے کر کے صدیق اکبر کھڑے ہوئے، 2.5 برس تک اس فلسفے کو جاری رکھا. اور جیسے ان کی آنکھ بند ہوئی تو فاروق اعظم اسی فلسفے کو لے کر کھڑے ہوئے، 10.5 برس تک اسی فلسفے کو جاری کرتے رہے. اور جیسے ان کی آنکھ بند ہوئی
ہوئی. حضرت عثمان غنی اسی فلسفے کو لے کے کھڑے ہوئے, 12.5 برس تک اسی فلسفے کو جاری رکھتے رہے, اور جیسے ان کی آنکھیں بند ہوئی تو علی مرتضی 2.5 برس تک اسی فلسفے کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے, اور جیسے ان کی آنکھیں بند ہوئی تو 6 مہینے تک سرکار حسن مصطفیٰ اسی فلسفے کو لے کے آگے بڑھتے رہے, اور 6 مہینے کے بعد استعفا دے کر کے جب الگ ہوئے ہیں تو امیر معاویہ امیر المومنین کھڑے ہوئے, اور 19 برس تک اسی فلسفے کو عام کرتے رہے. اور ان کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد دنیا نے چاہا تھا کہ فلسفہ زکات کو مٹا دے, فلسفہ نماز کو مٹا دے, فلسفہ حج کو مٹا دے, فلسفہ زکات قربانی کو مٹا دے, فلسفہ بھائی چارگی کو مٹا دے, فلسفہ حقوق والدین کو مٹا دے, فلسفہ ادب کو مٹا دے, فلسفہ جہاد کو مٹا دے, فلسفہ شفقت کو مٹا دے, فلسفہ پیار کو مٹا دے, فلسفہ محبت کو مٹا دے. جب مٹانے کے لیے یزید جیسا ظالم و جابر کھڑا ہوا تو علی کا لال حسین پاک کربلا میں کھڑا ہو گیا, اور 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے ایک ایک قطرہ خون کا بہا دیا, لیکن فلسفہ اسلام کو مٹنے نہیں دیا. تو جو فلسفہ کل کربلا سے چلا تھا وہ فلسفہ وایا بغداد و اجمیر ہوتے ہوئے, وایا کٹرا اور بریلی ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ گیا ہے. کل بھی فلسفہ باقی تھا, آج بھی باقی ہے, اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک باقی رہے گا. پیار سے بولیے سبحان اللہ. حضرات مکرم, میں آپ کو یہ فلسفہ سنا رہا ہوں, کتنا پیارا فلسفہ ہے, کتنا اچھا فلسفہ ہے. آج ہمارے اور آپ کے سامنے صرف اپنا ہے, میں میرا میرے لیے, میں بولو میں میرا میرے لیے, میں میرا میرے لیے, بس 3 ورڈ ہے, اسی کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں. میں میرا اپنے لیے, جائے کوئی جانے والا چولہے بھاڑ میں, مجھے کیا مطلب. اسلام یہ نہیں سکھاتا. آؤ ذرا سے اس کو ذہن قریب کرو, میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں. فاروق اعظم امیر المومنین ہیں, رات کی تنہائی میں سناٹے میں اپنے خادم حضرت اسلم کو لے کر کے نکلتے ہیں. جب آبادی سے باہر جاتے ہیں تو دیکھا ایک غیر آباد جگہ پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے, اور اندر سے کرانے کی آواز آ رہی ہے, اور کوئی بیٹھا ہوا بزرگ انسان باہر دروازے پر بیٹھا ہے. آپ گئے اور جا کر کے اس کے بازو میں بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر کے پوچھا, بولو تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو اس کہنے والے نے کہا تھا, میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, بڑا غریب ہوں, سنا ہوں امیر المومنین فاروق اعظم بڑے غنی ہیں, بہت نوازتے ہیں, بہت دیتے ہیں. میں انہی سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں سے چلا تھا, اور لیکن راستے میں رات ہو گئی تو میں نے خیمہ لگا دیا, سوچا رات گزار لوں گا, صبح جاؤں گا. حضرت فاروق اعظم پوچھتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, تم امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے ہو, تمہاری ملاقات انشاءاللہ ہو جائے گی, مگر یہ بتاؤ اندر سے کرانے کی آواز کیسی آ رہی ہے. تو اس انسان نے کہا تھا, اندر میں میری بیوی ہے, وہ حاملہ ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا, لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے جب میں نے خیمہ لگا دیا تو سمجھ میں آیا اس کی ڈیلیوری کا درد شروع ہو گیا ہے, وہی میری بیوی ہے جو کرا رہی ہے, ڈیلیوری ہونے والی ہے. آپ پوچھتے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کہا کوئی نہیں ہے. فرماتے یہیں ٹھہرو, میں بھی آتا ہوں. فوراً اپنے گھر آئے, اور آنے کے بعد اپنی شریک حیات کو بیدار کیا اور جگا کر کے کہا, میری پیاری شریک حیات, بہت بڑا موقع خدا نے عطا کیا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, اگر تم چاہو تو اس نیکی کو حاصل کر سکتی ہو. اس شریک حیات نے پوچھا تھا, بولو میرے سرتاج کیا معاملہ ہے. کہا راستے کے مسافر کو میں نے دیکھا, اس کی بیوی حمل سے ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے, ڈیلیوری ہونے والی ہے, کوئی عورت نہیں ہے. ایسے عالم میں چلو چلو اس کی مدد کے لیے چلو. آپ کی بیوی شریک حیات اٹھتی ہیں, ساتھ میں چلنے لگتی ہیں. آپ فرماتے ایک ہانڈی بھی لے لو, تھوڑا سا دانا بھی لے لو, تھوڑا سا اناج بھی لے لو, تھوڑا سا تیل بھی لے لو, اور لے کر کے نکلے. اور جیسے
جیسے خیمے کے قریب گئے اپنی بیوی کو فاروق اعظم نے اندر بھیج دیا. اس کے بعد باہر میں آپ نے پتوں کو اکٹھا کیا, لکڑی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا, اس ہانڈی میں تیل ڈالا, اناج ڈالا, کھانا تیار کیا. ایسے عالم میں اندر سے آواز آتی ہے, او میرے شوہر نامدار, جو بندہ باہر بیٹھا ہے اندھیرے میں اس کو خوشخبری سنا دیجیے, اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے. جھوم کے بول دو سبحان اللہ. اس کو خوشخبری سنا دیجیے, اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے. بیٹا ہونے کی خوشخبری فاروق اعظم نے سنائی ہے. اس کے بعد کھانا تیار ہو گیا. آپ نے ہانڈی کو خیمے کے دروازے پر رکھ دیا اور کہا کہ جو درد ذہ میں مبتلا تھی وہ عورت, اس کو بھی کھانا کھلا دو. آپ کی بیوی نے ان کو کھانا کھلایا, خود بھی کھایا, ہانڈی باہر کر دیا. اس دروازے پہ بیٹھے ہوئے انسان کو فاروق اعظم نے کھلا دیا. اور جب وہ کھا لیا ہے, اب عالم یہ ہے کہ اس بندے خدا نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا, میرے ساتھ اچھائیوں کا معاملہ پیش کرنے والے, بتا تو ہے کون؟ آج کے اس دور میں کون اتنی مدد دوسرے کی کر سکتا ہے؟ کون دوسرے کی مدد کے لیے اپنی قربانی دے سکتا ہے جو خود بھی مدد کے لیے تیار ہو, اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے آئے, خود بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے؟ یہ کون ہے ذرا بتا تو صحیح. اب اگر اس نے پوچھ لیا تھا تو فاروق اعظم کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنا نام بتاتے. ارشاد فرماتے ہیں, اے خدا کے بندے, تم اپنے گاؤں سے جس امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے تھے وہ امیر المومنین تم کو مدینہ المنورہ میں صبح مل سکتا تھا, مگر پروردگار عالم کی مرضی تھی کہ آج رات میں ہی تم سے مل لیا ہے. میں کوئی اور نہیں ہوں, میں ہی فاروق اعظم ہوں. بول دو بھائی سبحان اللہ, جھوم کے بولو سبحان اللہ. حضرات مکرم, اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں کیسا دور تھا جو دوسروں کی مدد والا دور تھا. ایسے عالم میں مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے, اور جب مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے تو دوسروں کی مدد کر کے انسان خدا کو راضی کر سکتا ہے, دوسروں کی مدد کر کے رسول اللہ کو راضی کر سکتا ہے, دوسروں کی مدد کر کے انسان زمین کو بھی اس کا حق دے سکتا ہے. ایک پڑوس کا خیال رکھنے والا جب پڑوسی کا خیال لگتا ہے تو رب کی رحمت اس سے راضی ہوتی ہے, اور جب رب کی رحمت راضی ہو جاتی ہے تو بندہ جس طرف نکلتا ہے, جن فرشتوں کو خدا نے زمین پر چھوڑ رکھا ہے انہی فرشتوں کو اس کے لیے مددگار بنا دیتا ہے. اس لیے زمین کے اوپر کسی کی مدد کرنے والوں, جب تم مدد کرتے ہو تو غیب سے خدا تمہاری مدد فرماتا ہے. یہ نہیں کہنا وہ میرا رشتہ دار نہیں تو مدد کرنے کے لیے کیوں جاؤں, وہ میری بہن نہیں تو مدد کرنے کے لیے کیوں جاؤں, وہ میرا بھائی نہیں تو مدد کرنے کے لیے کیوں جاؤں. انسان کو پکارتا ہے مدد کرنے کے لیے. اس مدد میں جو آگے بڑھتا ہے وہی رب کا محبوب ہوتا ہے. آؤ ٹھہرو, میں آپ کو بتاتا ہوا گزرو. حضرات مکرم, آج روئے زمین پر ہندوستان سے ذرا سا باہر نکلو, آج فلسطین کی دھرتی پر جاؤ. غازہ ایک شہر ہے فلسطین ملک کا, اس غازہ کی دھرتی پر سینکڑوں بلڈنگوں کو توڑ کر کے کم بخت یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے جو کھنڈر بنا دیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے, دودھ پینے والے بچے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مائیں بیوہ ہو گئی ہیں, مائیں اپنے گود سے بچوں کو ہٹا چکی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مرد موجود ہیں مگر ان کی عورت موجود نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں ہیں مگر ان کے مردوں کا خاتمہ ہو گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ماں باپ تو ہیں مگر ان کے بچے نہیں ہیں. ایسے عالم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی آسرا نہیں ہے. حضرات, ان کی مدد کرنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ آپ کھڑے ہوگے, کھڑے نہیں ہو سکتے. میں کھڑا ہوں گا, کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کھڑے ہوں گے, کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ انسان اپنے پاور کے مطابق مدد کرتا ہے. حضرات, اگر شیر کسی کے اوپر حملہ آور ہے تو ہر آدمی جا کر اس کو چھڑا نہیں سکتا. جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگا وہی چھڑا سکتا ہے. اگر کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ تو اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے آگے بڑھو. لیکن اے مرشد آباد والو, میں آپ کے گوشے ہوش میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اسی روئے زمین پر 56 ایسے ملک بنائے ہیں جن ملک کے حکمراں مسلمان ہیں, مسلمان کہلائے جاتے ہیں. ایسے عالم میں اگر 56
ملک کے مسلمان حکمراں اگر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ موبائل اور ٹیلی فون اٹھا کر کے اگر ظالم سے بات کر لیتے کہ تم غازہ کی دھرتی پر اتنی بمباری کیے تم نے کہ اسلامی ماں بہنوں کو تم نے ختم کر دیا، ان کے گھروں کو میسمار کر دیا، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو آگے بڑھنے والے نوجوان تھے ان نہتے نوجوانوں کو تم نے نیند سلا دیا، ان کو تم نے قبر میں بھجوا دیا، ایسے عالم میں ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر 56 کنٹریز کے حکمراں اگر قدم آگے بڑھا کر کے ایک موبائل کے ذریعے مدد کر دیتے، ایک ٹیلی فون کے ذریعے مدد کر دیتے، تو آنے والی ظالم طاقت کو ہمیشہ کے لیے ہوش کا ناخن لینا پڑتا، ہمیشہ کے لیے سوچنا پڑتا۔ مگر یہ کمبخت 56 دیش کے مسلمان جن کو ان کی ماں نے دودھ تو پلایا ہے، مگر اس دودھ کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ماں کے سینے کا دودھ تھا یا ڈبے کا دودھ تھا، جو اپنے آپ میں بلڈنگ بنانے پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، مگر نہتے مسلمان فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچ نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا جب غضب اترے گا تو غضب جنات پر اترا تھا، زمین سے بھگائے گئے، تو اے لبنان، اے سعودیہ عرب اور دبئی جیسے ان ملک کے حکمرانوں، تم نے بلڈنگ بنانے پر ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ ایک چھوٹی سی اگر آندھی آ جائے، ذرا سی اگر زمین کو حرکت خدا دے دے، تو تمہاری 100 منزلہ بلڈنگ زمین دوز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنی بلڈنگوں پر نہ اترانا۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو زبان کو استعمال کرو، اللہ نے ہاتھ میں طاقت دی ہے تو ہاتھ کو استعمال کرو، اللہ نے دماغ دیا تو دماغ کو استعمال کرو۔ مسلمان مر رہا ہے تم چپ ہو، مسلمان خون بہا رہا ہے تم چپ ہو، مسلمان مقتل میں جا رہا تم چپ ہو، مسلمانوں کے گھر برباد ہو رہے تم چپ ہو، ایسے عالم میں اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن میرا خدا اگر چاہتا ہے کسی سے بھی مدد لینا تو میرا خدا مدد لے لیتا ہے۔ انسان کو انتظار تھا کہ دبئی والوں اٹھو، انسان کو انتظار تھا سعودیہ والوں اٹھو، انسان کو انتظار تھا کہ کویت والوں اٹھو، انسان کو انتظار تھا لبنان والوں اٹھو۔ ایسے عالم میں یہ تو نہیں اٹھے، سب اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، لیکن میرے خدا کو منظور تھا جو اپنے آپ کو سنی نہیں شیعہ کہلاتا ہے۔ اس ایران نے ابھی ایک دو روز کے اندر وہ تباہی مچایا ہے، ایسی تباہی مچایا ہے کہ غازہ پر آنسو بہانے والوں کے آنسو سوکھ چکے تھے، اب اسرائیل پر تل ابیب پر ایسی بمباری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے والے منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں آپ کے اوپر بھی اگر ظلم ہو تو صبر کرنا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ زمین کا کوئی انسان اگر مدد نہیں کرتا تو فکر مت کرنا، رب اگر چاہ لے تو فرشتوں کو بھیج کر کے خدا مدد فرما دیا کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ختم کریں، میرے بزرگ اور دوستو آخری بات سن لو، اس کے بعد میں پھر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا تھا، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ ارے بولو بھائی، کس سے بچاؤ؟ دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے، میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرات کبھی ہم نے سوچا اپنے آپ کو بھی ہم بچا لیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ایک ہندوستان کا معاملہ پیش کر کے اپنی تقریر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، آنے والے وقتوں میں تباہی کیسے مقدر بن گئی ہے اس کو ابھی سے سوچ لو، اور اس کے بعد
رب کے قرآن پر یقین رکھتے ہوئے عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ. یہ ہماری نسل، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہماری گود میں کھیلتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ان بیٹے اور بیٹیوں کو سنبھالنا، ان بیٹے اور بیٹیوں پر اپنی کمائی ہوئی رقم کو خرچ کرنا، ان بیٹے اور بیٹیوں کو تہذیب تمدن سکھانا، ان بیٹے اور بیٹیوں کو اسلامی تہذیب دینا، ان بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن اور اسلام کے احکامات بتانا، یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر فرض عین ہے. آج میرے گھر کی بیٹی میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے بھی ہے. موبائل چلانے والے لڑکوں، جب تم سوشل میڈیا کو کھنگالتے ہو، یوٹیوب میں جا کر کے جب کوئی پروگرام دیکھتے ہو، تو صرف اور صرف ٹک ٹاک دیکھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. تمہارے موبائل سے ہی تمہاری زندگی کا بہت سا فلسفہ منسلک ہے. اگر ہو سکے تو اپنے موبائل سے اس فلسفے کو حاصل کر لو. آج ہندوستان کا ایک طبقہ کھڑا ہے اس کام کے لیے کہ مسلمانوں کو برباد کرو، اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ان کے گھروں کو نہ توڑو، ان کے کاروبار کو ختم مت کرو، ان کو گولی مت مارو، ان کی دکان پر حملہ مت کرو. ایک کام کرو، مسلم گھر کی بیٹی جب نکلے تو محبت، اس کے سامنے محبت کا جال بچھا دو، اور مسلم گھر کی بیٹی کو اپنے انڈر میں لے لو اور لے کر کے اپنے گھر کی بہو بنا لو. حضرات، ایسے عالم میں میرے گھر کی بیٹی، جس کو صبح اٹھ کر کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن صبح اٹھ کر کے جب موبائل کھنگالتی ہے، رات اس وقت تک بستر پہ نہیں جاتی جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے، چارج جب تک ختم نہ ہو جائے. ایسی بیٹی کو، ایسی بہو کو، ایسی عورت کو، ایسی لڑکی کو کون بچائے گا؟ نہ آپ بچا سکتے ہو، نہ میں بچا سکتا ہوں. اس وقت خون کا آنسو میں روتا ہوں. مجھ جیسے لاکھوں مہذب قسم کے مسلمان روتے ہیں جب کسی اسلامی گھر کی بیٹی کو محبت میں پھنسا کر کے کوئی غیر لے جا کر کے اپنے گھر کی بہو بنا دیتا ہے، اور سال، 2 سال، 6 مہینے، 8 مہینے رکھ کر کے جب اس کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے، یا پھر اس کو دریا کے سامنے لے کر کے لات مار کے دریا میں ڈال دیتا ہے. ایسے عالم میں اسلامی بہنیں چیختی ہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. کون بچانے جائے گا؟ تیری جوانی 19 اور 20 سال کی تھی، تیری ماں نے تیری حفاظت نہیں کیا، تیرے باپ نے تیری حفاظت نہیں کیا. تو کالج جانے کے بہانے، مارکیٹ کرنے کے بہانے، اس سے دوستی کرنے کے بہانے، موبائل میں محبت کا جام پینے کے بہانے، فرینڈشپ بنانے کے بہانے تو نے نہ جانے کتنے غیروں سے دوستانہ کیا تھا. آج وہ دن آ گیا جو تجھ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایسے عالم میں جب بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، نہ اس کے پاس اسلام رہا، نہ وہ مسلمان بن کے رہی. چنانچہ ابھی شہر بریلی میں وہ معاملہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2.5 سال پہلے ایک مسلم گھر کی بیٹی کو کسی نے محبت کے جال میں پھنسا کر کے جب شادی کر لیا تھا غیر نے، تو اس مسلم لڑکی نے اپنا اسلام چینج کر لیا تھا، اپنا مذہب چینج کر لیا تھا. لیکن 2.5 مہینے کے بعد وہ بیمار پڑ گئی. اس کو احساس ہوا اب میری موت ہو جانے والی ہے. مرنے سے پہلے اس نے دنیا والوں سے کہا تھا، اپنے گھر والوں سے کہا تھا، اگرچہ میں تمہارے گھر کی بہو بن گئی ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد مجھ کو اسلامی طریقے سے کفن دینا، مجھ کو اسلامی طریقے سے دفن کرنا، میری نماز جنازہ پڑھنا. موت ہو گئی. اس کے گھر والے لے کر کے آئے، اس کے میکے ماں باپ نے اپنا لیا، آنسو بہا کر، لیکن نہلا دھلا کر، کفنا کر کے جب مسجد کے سامنے لے گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ نے پڑھا ہوگا اللہ اللہ. شہر بریلی میں درجن
درجنوں مسجد ہے لیکن ہر مسجد کا امام انکار کرتا رہا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ہر مسجد کے نمازی انکار کرتے رہے ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ اس نے دھرم چینج کر لیا، اس نے مذہب چینج کر لیا. اسلامی گھر میں پیدا ہو کر کنیز فاطمہ بن کے رہنے کے بجائے اس نے غیروں کو اپنا لیا. ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. ایسے عالم میں پولیس کو مداخلت کرنی پڑی. نتیجہ یہاں نکلا بغیر جنازہ پڑھائے پولیس فورس کے ساتھ مسلم قبرستان میں اس کو دفن کرنے کا موقع تو ملا لیکن بغیر نماز جنازہ پڑھائے تاریخ میں آیا کہ اس قبرستان میں اب تک ہزاروں مردے دفن کیے ہوئے ہیں مگر کوئی مردہ بغیر جنازے کے نہیں تھا. یہی وہ عورت تھی جو بغیر جنازے کے اس قبرستان میں دفن کی گئی ہے. حضرات اس کو روکے گا کون؟ آپ روکیں گے. اس کو روکے گا کون؟ میں روکوں گا. اس کو روکے گا کون؟ بھائی روکے گا. اس کو روکے گا کون؟ بیٹا روکے گا. اس کو روکے گا کون؟ باپ روکے گا. حضرات جشن کلیمی منانے والوں یاد رکھو تمہاری بستی میں جشن کلیمی منایا جاتا رہے اور تمہارے گھر بستی سے بیٹیاں بھاگتی رہیں، تمہاری بستی میں مدرسہ چلتے رہے اور تمہاری بستی سے بہویں بھاگتی رہے، تمہاری بستی میں مسجدیں آباد رہے پھر بھی بہو بیٹیاں دوسروں کے چنگل میں جاتی رہے. یہ شرم کی بات ہے. اس لیے کلیمی شہزادوں ایک یونٹی بناؤ. صرف جلسہ سال میں نہ کرنا، ایک نہیں 12 جلسے کرو لیکن جلسہ کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے لڑکے کی یونٹی بناؤ اور اس یونٹی کا کام ہو کہ پوری بستی میں اگر کوئی لڑکی کسی غیر سے دوستانہ کرتی ہے تو ہماری کمیٹی لڑے گی اور لڑ کر کے صرف اور صرف ایک رات کا جلسہ نہیں پوری بستی کو پوری آبادی کو غلام کٹرا بنا دے گی اور غلام مسرور ملت بنا دے گی. حضرات مکرم باتیں بہت ہیں کہنے کی لیکن اتنا میں آپ کے سامنے ضرور کہوں گا کہ آپ اور ہم جس منزل تک ابھی پہنچے ہیں وہ منزل ہماری ابھی ایسی ہے کہ ہمیں اور محنت کی ضرورت ہے. مبارکباد آپ سبوں کے لیے. حضور مسرور ملت کو یاد کیا آپ نے، حضور مسعود ملت کو یاد کیا آپ نے، سرکار دولہا میاں کو آپ نے یاد کیا. میں دعا کرتا ہوں میرے پروردگار یہ علاقہ مسرور میاں کے غلاموں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ سیدی اعلی حضرت کے غلاموں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ غوث و خواجہ کے دیوانوں کا علاقہ ہے، یہ علاقہ سرکار مرحرہ کے چاہنے والوں کا علاقہ ہے. اے میرے پروردگار یہاں پر عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں اور جہاں عاشقان مصطفیٰ رہتے ہیں ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما دے، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کا دیوانہ کوئی عاشق مصطفیٰ اگر انتقال کرتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں. زمین پر جب تک چلتا تھا زمین اتراتی رہی، آسمان ترستا رہا اور آسمان زمین سے کہتا رہا مجھے دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے. زمین کہتی رہی نہیں نیک کو میں رکھوں گی تجھے نہیں دوں گی. اور جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے اس دن زمین ترستی ہے، آسمان مسکراتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لیا نا میں مانگتا تھا تو نے نہیں دیا، آج اس کی روح میرے پاس آ گئی ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں انسان مومن ہو کر کے مرد یا عورت جب مرے تو حالات کیسے بنتے ہیں. عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا. صرف اس لیے کہ جانے والا کوئی معمولی نہیں تھا، جانے والا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی کہتا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بولو پیار سے سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.